یہ کیا وجہ ہے کہ ڈی سی آفس یا اے سی آفس پرائس کو کیوں نہیں کنٹرول کر پاتا، اور جو ایک مصنوعی مہنگائی ہے وہ آئی مین اٹس ناٹ انڈر کنٹرول؟ ایسا ہے یاسر صاحب کہ سب سے پہلے تو جو جیسے آپ نے مارکیٹ کی بات کی کہ وہاں پہ جب آکشن ہوتی ہے تو وہاں پہ ہماری ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ وہاں پہ فیئر جو ہے وہ آکشن ہو، کیونکہ اگر وہاں پہ ابنڈنس میں آپ کو پتہ ہے مارکیٹ جو ہے وہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کے اس سے چلتی ہے، اور وہاں پہ جو چیز ہے اگر اس کی فیئر آکشن ہوتی ہے تو وہ اس میں ریٹس جو طے ہوتے ہیں وہ یقیناً افورڈیبل ہوتے ہیں۔ اور اگر میں آپ کو بتاؤں کیونکہ پاکستان میں چیزیں جو ہے نا سیزنل یا کچھ ایسے معاملات چلتے ہیں کہ جو چیز اوپر جاتی ہے صرف اس کی بات کی جاتی ہے۔ اگر آپ مارکیٹ میں جائیں تو وہاں پہ آپ کو گوبھی اور وہاں پہ آپ کو باقی سبزیاں جو ہیں وہ اتنی ملتی ہیں سستے ریٹوں پہ کہ کوئی لینے والا نہیں ہوتا، کہ جب بھی وہ بولی ہو رہی ہوتی ہے تو وہ خود ہی پکڑ کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا ڈھیر جو ہے 30 کلو کا یہ تم 500 روپے کا۔ تو فضل بھائی اٹس ویری اوبویس نا، ایک چیز کی سپلائی ہی اتنی زیادہ ہے تو اس کی آئی مین ڈیمانڈ تو اتنی ہوگی، لیکن جب آپ سپلائی زیادہ اس کی دے رہے ہیں تو پرائسز تو آٹومیٹکلی کم آ جائیں گے۔ لیکن کئی دفعہ ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ سپلائی جو ہے وہ منڈی تک آتی ہی نہیں ہے۔ آپ نے آبزرو کیا ہوگا یا آپ کے ایکسپوجر میں ہوگا کہ بہت سے ایسے ایلیمنٹس ہیں، بہت سے ایسے کیریکٹرس ہیں کہ جو منڈی تک وہ رسائی ہونے نہیں دیتے، اور وہ باہر سے ہی ان ساری چیزوں کو چینلائز کرتے ہیں اور وہ مصنوعی مہنگائی پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ایسا ہے کہ آپ کے سوال میں ہی اس کا جواب ہے ایکچولی، کہ آپ خود مان رہے ہیں کہ جب سپلائی اچھی ہوتی ہے تو اس کا ریٹ کم ہوتا ہے، اور یہی چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر یہاں پہ اب جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس پیاز کی فصل جو ہے وہ ریسنٹ فلڈز میں بہت زیادہ خراب ہو گئی، اور ایران سے پیاز منگوایا جا رہا ہے، انڈیا سے اب ٹریڈ ایشوز کی وجہ سے وہ ہمارے ایشوز نہیں، حالات نہیں ٹھیک تو وہاں سے نہیں آ پا رہا، حالانکہ سستا وہاں سے بھی آ سکتا ہے۔ افغانستان سے منگوایا جا رہا ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ جتنا زیادہ اس کا وہ ہوتا ہے سفر اور وہ سارے اخراجات، تو اس وجہ سے اس کا ریٹ میں ایک فرق آ جاتا ہے۔ اسی طرح جب ٹماٹر پنجاب میں نہیں ہوتا اور جو ہے وہ سوات سے منگایا جاتا ہے اور کے پی کے ان ایریا سے جو کہ بہت دور ہیں، اور وہاں سے گاڑی کا کرایہ بھی 50,000 وہ پڑتا ہے، تو ہمارے لوگ جو ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے پاس جو سٹوریجز ہیں وہ افیکٹو نہیں ہیں۔ اوکے، اب مجھے دنیا کے کچھ اور ملکوں میں جانے کا، رہنے کا موقع ملا ہے، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں سرگودا سے بلانگ کرتا ہوں، تو وہاں پہ جو سٹرس ہے اس کی بڑی وہاں پہ ورائٹی اور کوالٹی ہے۔ تو سرگودا میں سٹرس جو ہے وہ سیزن میں بھی بہت آج بھی بہت فلکچویٹنگ ریٹس پہ مل رہا ہوگا، رائٹ، ٹھیک ہے۔ اب وہ کسان سے جیسے خرید لیا جاتا ہے وہ ایک علیحدہ سٹوری ہے، پھر وہ مارکیٹ میں لایا جاتا ہے، پھر آگے اس کی پروسیسنگ ہے، پھر وہ اس کی ایکسپورٹ ہے یا اس کی لوکل مارکیٹ میں سیل ہے، وہ ڈفرینٹ اس چینلز ہیں۔ لیکن میں کہیں پہ ایسے کچھ ملکوں کی مثال دینا چاہتا ہوں کہ جہاں پہ پورا سال ایک فروٹ جو کہ اس ملک کا ہے بھی نہیں، وہ پورا سال ایک ہی ریٹ پہ ملتا ہے اور ابنڈنس میں ملتا ہے۔ اوکے، یہاں پہ ہمیں جو بھی سٹرس ہے جو کہ جہاں سے بہت زیادہ پیدا ہوتا ہے، ایون وہاں بھی 2-3 مہینوں بعد نہیں مل رہا ہوتا۔ ویری ٹرو۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ ایسے ملکوں میں مجھے رہنے کا اور یہ جو ہے موقع ملا ہے کہ وہاں پہ جو ایون سٹرس جو ان کا وہاں پہ سٹرس کا کوئی سین نہیں ہے تو وہ اسی ریٹ پہ ملتا ہے۔ تو اس میں کئی جو ہے نا انوالو ہیں چیزیں۔ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ کہ ہمیں ابھی اس لیول پہ ٹیکنالوجی اور وہ انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنا ہے کہ ہم صرف سیزنل جو ایٹیبلس ہیں یا جو فوڈ آئٹمس ہیں اس کا ویٹ نہ کریں، میں اس طرف آتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ اب جب ہمارے پاس ایک وقت آتا ہے کہ ٹماٹر جو ہے اس کو گاربیج میں پھینکا جا رہا ہے، یس، ایک وقت آتا ہے کہ کوئی جو پوٹیٹو ہے اس کو لینے والا نہیں ہے۔ میں کل پڑھ رہا تھا کہ بیلجیم جو ہے اس نے تقریباً $2 بلین کا پوٹیٹو جو ہے وہ ایکسپورٹ کیا ہے، اور اس کا ایریا ہے بہاولپور سے تھوڑا سا زیادہ، جتنا ہمارا بہاولپور ڈویژن ہے اس سے تھوڑا سا زیادہ بیلجیم کا ایریا، رائٹ۔ تو اب یہ ان کی ایفیشنسی ہے کہ کس طرح سے وہ ان چیزوں کو مینیج کر رہے ہیں۔ اس طرح کی دنیا کی بہت سی مثالیں ہیں۔ میں جو یہاں پہ بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارا یہ جو سسٹم ہے سپلائی کا، یہ بروکن ہے اور یہ مینیورڈ ہے، کہ اگر ایک
اب ایسا ہے کہ گورنمنٹ اس میں ریگولیٹر کا کام کرتی ہے. اب جو کھاد بیچی جا رہی ہوتی ہے, جو چینی ہے, جو سبزی فروٹ لایا جا رہا ہے, وہ اے سی یا ڈی سی یا کوئی وہ پرکیور نہیں کر رہا ہوتا. وہاں کے جو منڈی کے لوگ ہیں, وہاں کے جو شہر کے آڑتی ہیں, تاجر ہیں, انہوں نے آرڈر دینا. وہ مارکیٹ میں بیٹھے ہیں, انہیں پتہ ہے کہ ہم کتنا مال منگوائیں گے, کتنا مال کی ڈیمانڈ ہے. تو اگر اس میں مینیور کرنے کا ایلیمنٹ ہے تو وہ وہاں پہ ہے. ابھی اس سلسلے میں ایک بہت اچھا نیا ادارہ بنایا جا رہا تھا جو کہ شاید رک گیا ہے, پامرا کے نام سے, جو کہ ایک پوری علیحدہ اتھارٹی ہوگی. یہ مجھے مکمل وہ یاد نہیں ہے, لیکن میں اس کا آپ کو مفہوم بتا دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ جتنی بھی یہ ساری پرائسز ریلیٹڈ چیزیں ہیں, اس کی ایک اتھارٹی بنائی جائے گی. جیسے ہمارے پاس آپ دیکھ لیں کہ فوڈ اتھارٹی ہے, تو پورا ایک ادارہ ہے جو ساری ان چیزوں کو چیک کرتا ہے. تو اس طرح سے ایک اتھارٹی بنائی جائے گی جو سارا یہ کام خود ہی ٹیک اپ کر لے گی. وہی یہ مارکیٹس کو سنبھالے گی, ساری منڈیاں ان کے انڈر ہوں گی. پرائسز کا سارے نوٹیفیکیشن, پرائسز کی ایڈورٹیزمنٹ, پرائسز کے کنٹرول, کمیٹیز, فائنز, پنشمنٹس, یہ سارا وہ کریں گے. کیونکہ جیسے آپ نے دیکھا کہ ہم آلریڈی اتنے اوور برڈنڈ ہیں, اور وہ جو کہا جاتا ہے کہ یو آر رسپانسبل فار ایوری تھنگ بٹ یو کانٹ ڈو اینی تھنگ, تو اس میں پھر وہ بھی تھوڑا سا بہتر ہو جائے. کیونکہ اگر پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کی ایک ہی صرف ڈیوٹی ہو تو ہر جگہ دورے بھی کرے, وہ ہر جگہ وزٹ بھی کر سکے, اس نے اپنے فون نمبر بھی دیے ہوں, اس کے نمائندے بھی ہوں, کمیٹی کے ساتھ لائزننگ بھی ہو, وزٹس بھی ہوں, شکایتی جو ہیں ان کو وہ سن بھی سکے, ویریفائی بھی کر سکے. لیکن اگر اسی پرائس کنٹرول مجسٹریٹ نے کبھی عدالت میں پیش ہونا ہے, کبھی اس نے اپنے باسز کے ساتھ میٹنگ میں پیش ہونا ہے, کہیں اس نے ڈیمارکیشن دیکھنے جانا ہے, کہیں اس میں فلڈ کا بند بندوانے جانا ہے, کہیں اس نے پولیو کے مراکز دیکھنے جانا ہے. میں تھوڑا سا آپ کو یہاں پہ رکوں گا, پھر میرے مائنڈ سے یہ کویسچن اسکپ ہو جائے گا.